نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرا حبیب تمہیں کہے حکم دے اسے کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سب سے بڑی بات، ہمارے نزدیک ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی ہیں۔ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، اور وہی ناکام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن ہوں گے پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہی ضائع ہونا، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کو اللہ فرماتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے نبی جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا ہم اس کو کریں گے تو ایک تو نافرمانی ہے ہی، نقصان اپنا ہے، گھاٹا اپنا ہے، خسارہ اپنا ہے۔ یہ نقصان اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نقصان اسلام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو اللہ کا واضح فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا اور آخرت میں جو نقصان ہے، یا تری اور سمندر میں اور زمین میں، یا پانی میں اور خشکی میں جو کچھ فساد ہے، جو نقصان ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کرم کرنے والا ہے، کہ اللہ خود کہتا ہے میرے حبیب کی فرمانبرداری کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن ہمارا جو المیہ سب سے ہے وہ ہے نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم اس کو پورا سینٹرل اے سی کر دیں، پوری مسجد، اور بڑے بڑے لگا دیں، پلانٹ لگا دیں اس کے لیے، لیکن ساری کھڑکیاں کھلی ہوں، سارے دروازے کھلے ہوں، مسجد ٹھنڈی نہیں ہوگی، مسجد کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے وہ اے سی تو لگا دیے پاورفل، لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور ساتھ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اب وہ آگے بیٹھے تھے، حضرت پیچھے۔ انہوں نے فرمایا بھی گاڑی کا اے سی تو آن ہے، ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈرائیور سے پوچھا تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی دیکھو کوئی کھڑکی کھلی ہوگی، کھڑکی کھلی ہوگی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور واقعی اس کا شیشہ ایک طرف کا، پیچھے بیک سائڈ کا جو شیشہ ہے وہ ایک کھلا تھا، اور میں اس کو بند کر دو گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ہم سب کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، آنکھوں کی نافرمانی یہ کھلا ہوا شیشہ ہے، اس لیے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ کانوں کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، غلط سنیں گے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ دل کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، دل میں کینہ بغض ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ زبان کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، زبان سے غلط بولیں گے تو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سارے کسی حد تک عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، لیکن گاڑی پھنسی ہوئی کہاں ہے؟ کہ مثلا کتا چلا جائے نا کنویں میں، اب مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کہتے ہیں 400 ڈول نکال دو۔ اب 400 ڈول نہیں، 4000 ڈول نکال دیں، کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا نہیں نکالیں گے۔ کتا نکالیں گے پھر 400 ڈول نکالیں گے، تب کنواں پاک ہوگا۔ ہم سارے غلطی کر رہے ہیں۔ کنویں میں کتا موجود ہے، ہم 400 نہیں 4000 ڈول نکال دیں، کنواں پاک نہیں ہو رہا۔ ہمارے کنویں بھی اسی وجہ سے پاک نہیں ہو رہے، دل کے، زبان کے، آنکھ کے،
کہ ہم وہ نافرمانی نہیں چھوڑ رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب اس کے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، ڈالر نہ ہو، ریال نہ ہو، رقم نہ ہو، سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، کوئی تجارتی سامان نہ ہو. یہی مقصد تھا ان کا درہم دینار کا. کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی کرنسی نہ ہو، وہ غریب ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو. غریب وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یہ ہے غریب اصل، قیامت کا غریب اصل غریب ہے. میرے عزیزو، ہم سارے غربت کے مارے پھر رہے ہیں زمین پر. ہم سارے غربت کو لے کر مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں. آئیے اس غربت کو زندگی میں ختم کر کے جائیں. وہ کیسے ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. دیکھیں رب تو اتنا کریم ہے، زندگی بھر کی گانے والی بدکار عورت کتے کو پانی پلا دے، رب تو اس کو معاف کر دیتا ہے. رب تو ایسا کریم ہے. وہ پکڑنے پر آ رہے. ایک کتاب میں پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا ایک کتا ہے، کتا تو عجیب سا ہے، عجیب الخلقت ہوتا ہے نا، بعض چیزیں عجیب ہوتی ہیں. تو دل میں تھوڑا سا اس کی گراوٹ کا خیال آیا. نبی کے دل میں آتا نہیں ہے، اللہ نے دکھانا تھا. اب وہ جو دل میں آیا کہ کتا یہ عجیب ہے، یعنی فضول ہے، اس پر جب وہ تھوڑی تنبیہ ہوئی تو اتنا روئے حضرت نوح علیہ السلام. کتے کو برا سمجھنے پر اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا. نوح نوحہ سے ہے. نوحہ بین کرنا، رونا، فریاد کرنا، یا اللہ کے ہاں آہوازاری کرنا، اس کو کہتے ہیں نوح. نوحہ سے ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام ان کا نام نوح اس لیے پڑ گیا کہ ہلکا سمجھ لیا تھا کتے کو. میرا دیدو تو نبی ہیں، اور ہم تو اللہ کے بندوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب کے امتی کو ہلکا سمجھتے ہیں. میرا دیدو دنیا میں کوئی ہلکا نہیں ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے ولی تھے، اپنے دور کے پائے کے بزرگ تھے، کیسے مغفرت؟ ما فعل اللہ بک، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کہنے کہ کبوتر کو سردی سے بچا دیا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. میرے عزیزو، ایک کبوتر ہے، ایک جانور ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کا خیال کرنے پر اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنے پر اللہ کیا دے گا؟ دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، عجیب واقعہ ہوں، ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، یاد کرنے کے قابل ہے. وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا وہ نہیں جو بہت زیادہ ڈنگ مارتا ہے، اس کو کیا کہ بچھو بڑا سا جو آج کل بکتے ہیں کروڑوں روپے میں، اس ٹائپ کا بچھو انہوں نے لکھا ہے. بچھو میں نے دیکھا دریا کے کنارے آتا ہے اور بچھو دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے. آگے دریا میں کچھوا ایسے ہے جیسے اس کو انتظار کر رہا ہے. کچھوا دریا میں ہے، بچھو دریا کے پار ہے، باہر ہے، کنارے پر ہے. یہ آتے دریا میں چھلانگ لگاتے بچھو، عجیب، ڈراؤنا، بڑا، زہریلا. آگے کچھوا اس کا انتظار ایسے ہے جیسے انتظار کر رہا ہے. اب یہ بچھو اس کی دم پر بیٹھ جاتا ہے. اس کو فرمانے والے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، کچھوا اس کو دم پر بٹھاتا ہے، بچھو اس کی دم پر ہے. کچھوا پانی میں چلتے 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 دریا کے کنارے، بچھو چھلانگ لگاتے دریا کے اس پار. اب یہ بھاگتے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے میں سمجھ گیا کیونکہ بڑی بات ہے، کوئی بڑا واقعہ ہے، کوئی بڑا معجزہ ہے، کوئی بڑی عجیب چیز ہے آج. فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے دریا کر رہا، میں کراس کر گیا، میں بھی پار کر گیا. اب یہ بچھو اس سے اوپر سے چھلانگ لگا کے دریا کے پار جاتا ہے، پھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، جیسے عجیب دوڑ ہے، جیسے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. جاتے 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 آخر میں کسی درخت کے نیچے پہنچ جاتا ہے. درخت کے نیچے حضرت ذوالنون میں اس کے پیچھے، بچھو آگے گیا تو ایک بڑا زہریلا سانپ ہے، وہ چل رہا ہے. زہریلا سانپ وہ درخت کے قریب پہنچنے والا ہے. بچھو اس کو جمپ لگا کر اس کی یہاں اس جگہ پر سانپ کے ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو کر مر جاتا ہے سانپ. اس سانپ قریب تھا کسی بندے کے، وہ بندہ شرابی تھا.
وہ بندہ شرابی تھا، شراب میں لت پت، جیسے شراب کی جو بہت زیادہ پیتا ہو تو بدبو بھی آتی ہے شراب کی عجیب سی، اس کے منہ سے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ والے، اس دور کے سب سے بڑے اللہ والے، سب سے نیک بزرگ، سب سے بڑے فقیہ، سب سے مستند زاہد عابد، انہوں نے دیکھا بندہ سویا ہوئے، اس کے قریب سانپ جا رہا تھا، سانپ کے پیچھے یہ بچھو آیا، بچھو کو اللہ نے دریا پار سے بھیجا اس بندے کو بچانے کے لیے جو یہ شراب میں لت پت ہو کر، نشے میں چور ہو کر سویا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، میاں تم نشے میں ہو؟ تو خیر کچھ کافی دیر ہو چکی تھی سوئے، نشے میں تھا واقعی، اٹھا تو دیکھا حضرت ذوالنون مصری ایک دم ہڑبڑا کر، جس طرح بندہ پاگل سا نہیں رہتے دیوانہ، تو ایسی بیچارہ ادھر ادھر ہونے لگا۔ فرمایا آرام سے بیٹھو، آرام سے، یہ دیکھو اللہ نے تمہارے بچانے کا انتظام کیسے کیا، یہ سانپ تمہارے قریب آ چکا تھا، اس سانپ کے پیچھے اللہ نے بچھو دریا کے پار بھیجا، اس سانپ کو اس نے کاٹا، سانپ کو مر دیا۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور تم اللہ کی نافرمانی کر کے شراب پیتے ہو۔ تو اس نے کہا ذوالنون آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو رب ایک شرابی سے اتنا پیار کرتا ہے، جو لت پت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کہ اس کے بچانے کے لیے اللہ سانپ کو ختم کروا دیتا ہے، یعنی اس شرابی کے دشمن کو بھی اللہ دشمن کے ذریعے ختم کروا دیتا ہے، وہ رب امت محمد سے کتنا پیار کرتا ہوگا، میرے نبی کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم سارے بھولے بھالے ہیں۔ وہ ہے نا، وہ جی فلاں نے پرندے کو بچا لیا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، بکری کو بچا لیا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، فلاں چیز کو بچا لیا، لیکن بندے کو نہیں بچاتے ہم۔ میرے دیدو، میں یہ روایت پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود ماں کے ساتھ زنا، لیکن فرمایا بدترین سود کیا ہے؟ اب ماں کے ساتھ زنا کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا یہ بدترین سود نہیں ہے، بدترین سود وہ ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کو بے آبرو کر دو، یہ بدترین سود ہے، بے آبرو کر دو، میرے نبی نے فرمایا بدترین سود ہے، اور ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے دیدو، جو رب جانور کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، وہ رب مسلمان کلمہ گو کی وجہ سے کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے میں نے وہ واقعہ سنا تھا، میرے استاد محترم نے شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب، کہ نوح علیہ السلام کے دشمن کون تھے؟ کافر تھے۔ سب سے پہلے دشمن نبی کے نوح علیہ السلام کے دور میں ہیں، جنہوں نے اتنا تکلیف پہنچائی کہ 950 سال پتھر مارتے رہے، اتنی تکلیف پہنچائی، آخر انہیں فریاد کرنی پڑ گئی، اے اللہ سب کو بھسم کر دے، ختم کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ختم کرتا ہوں، یہ کشتی آپ بنا کر اوپر چلے جائے۔ 82 بندے ساتھ ہیں، جوڑا جوڑا، اور مخلوق میں سے ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ بچ گئے باقی سارے گھر کو۔ جب واپس اللہ نے فرمایا گھڑے بناؤ یا برتن بناؤ، 100 برتن بنائے، اللہ نے فرمایا توڑ دو، چیخ نکل گئی حضرت نوح علیہ السلام کی، چیخ نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا نوح اپنے ہاتھ کے بے جان برتن تمہیں توڑنے کو دل نہیں کرتا، میرے بندو کو تو نے غرق کروا دیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ میرے بندے اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ میرے بندے اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اس کے حبیب، اس کے لاڈلے، اس کے پیارے نبی کو تکلیف دیتے رہے، پتھر مارتے رہے، اللہ ان کو میرے بندے کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب کافر کو میرے بندے میرا رب کہہ رہا ہے تو امت محمد کی ویلیو کیا ہوگی؟ ہم سارے بھولے بھالے ہیں۔ دیکھیے غیبت کیوں حرام ہے؟ چونکہ امت محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گالی کیوں حرام ہے؟ امت محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دل توڑنا کیوں حرام ہے؟ امت محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حق کھانا کیوں حرام ہے؟ 1 روپیہ بھی کسی کا کھا دیا امت محمد کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے حرام ہے۔ میں نے پھر فرمایا کہ عبادت کرتے کرتے تو آپ جنت کے کنارے پہنچ جائیں گے، لیکن کسی کا حق کھا کر اللہ اونھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ کیوں ہے؟ چونکہ امت محمد سے واسطہ ہے آپ کا۔ کسی نبی کے دور میں اتنا وہ نہیں تھا احترام انسانیت کا۔ دیکھیں نا میرے نبی فرما رہے بلال جاؤ چڑھ جاؤ اس بیت اللہ پر، اذان دو اس کے اوپر۔ وہ فرمائے بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری عزت احترام میں کوئی رائے نہیں دوسری، لیکن اللہ کے بندے تجھ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی سے فرمایا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو توڑ دو، اللہ نہ کرے، گناہ ہے، معمولی بات نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ فرمایا توڑ دو، 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ توڑ دو،
گناہ بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا کسی مسلمان کا دل توڑ دو، اور ہم سارے توڑتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں یہ جرم۔ میرے عزیزو، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ غریب کسے کہتے ہیں، یتیم کسے کہتے ہیں، بے آسرا بے سہارا کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو نیکیاں لے کر آئیں گے اس کے پاس نیکیاں کچھ نہیں بچیں گی، یہی غریب ہے۔ فرمایا پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے لیکن سب ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کو گالی دی، کسی کا حق کھایا، یہ سارے نیکیاں لے جائیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ بڑا کریم ہے، اس امت کے ساتھ بڑا پیار ہے اللہ کو۔ کسی امت کے ساتھ اتنا، دیکھیں نا، ایک غلطی اللہ نے فرمایا یہ ہفتے کا دن ہے، اے میرے بندو ہفتے کا دن ہے، اس میں مچھلیاں نہ پکڑو۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، یاد رکھیے گا، اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، باقی اتوار کھاؤ، پیر کھاؤ، منگل کھاؤ، بدھ کھاؤ، جمعرات جمعہ کھاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، ہفتے کے دن نہ پکڑنا۔ پکڑی نہیں ہفتے کے دن، انہوں نے اکٹھی کی ہیں دوسری جگہ پر، پکڑی پھر بھی اگلے دن ہے، اس پر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ایک حکم توڑنے پر، ایک نبی کا حکم توڑنے پر، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں توڑا، انڈائریکٹ توڑا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، وہ قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہم امت محمد ہیں، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، دن و رات سے، مارکیٹ سے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، سب نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا قاتل کون ہے؟ اللہ کو نہیں پتا چور کون ہے؟ اللہ کو نہیں پتا گن پوائنٹ پر لوٹنے والا کون ہے؟ زمین ہل جاتی ہے، آسمان اجازت مانگتے ہیں، یہ سمندر اجازت مانگتا ہے، بہا دوں اس کو، نافرمانوں کو، اللہ پھر بھی روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، یہ سب سے زیادہ اس کا اظہار امت محمد پر کیا ہے اللہ نے۔ تو میرے عزیزو، آج سے اللہ کی رضا کے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے تھوڑا سا یو ٹرن نہیں، کیا کریں؟ نیکیاں کریں، لیکن اس کو نیکیوں کو بچانے کی فکر کریں۔ نیکیاں کرنا اتنا کمال نہیں، اچھی بات ہے، نیکیاں کرنا اچھی بات ہے، کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ نیکیاں کریں اور اسے بچا کر قبر تک لے جائیں، یہ اچھا کمال ہے۔ اور ہم سارے بھولے بھالے، ہم سارے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، کیسے؟ یہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں۔